عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے ہونا چاہیے، جس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا یا فوت ہو چکے ہیں، یہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے اس کے دلائل بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ قرب قیامت آپ اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو موت دے گا، آپ پر مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے۔ امام اہل سنت والجماعت ابو الحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق اشعری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتْ أُمَّةَ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفَعَ عِيسَىٰ علیہ السلام إِلَى السَّمَاءِ۔ فرماتے ہیں کتاب اوباما عن اصول زمانہ، کہتے ہیں امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تمام محدثین و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدن کے ساتھ زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اٹھا لو التلخیص الحبیر 4 جلد صفحہ نمبر 214۔ اسی قرآن کی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اسی آیت کے متعلق اور مفہوم آپ کو تو مختصر دکھاتا ہوں، سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ مفہوم نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے زمین سے قبض کر کے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک صحیح تر قول ان کا ہے جو اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے زمین سے قبض کر کے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نازل ہونے اور ان کے دجال کو قتل کرنے کی متواتر احادیث موجود ہیں۔ اٹھا لو تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری جلد 3 صفحہ نمبر 291 اور مفہوم نمبر 2۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ
میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. کسی چیز کے پورا پورا لینے کو توفی کہتے ہیں. تفسیر کبیر اٹھا لو 8ویں جلد صفحہ نمبر 82. مراد یہ ہے کہ میں آپ کو پورا پورا یعنی روح اور جسم کے ساتھ لینے والا ہوں اور اپنی طرف زندہ اٹھانے والا ہوں. مفہوم نمبر 3. مطلب ورات کہتے ہیں متوفی کا من الدنیا ولیس بوفات موتی. کہتے ہیں میں تجھے دنیا سے فوت کروں گا، پورا پورا لے لوں گا، لیکن یہ وفات پورا پورا لینے کی کیفیت موت والی نہیں ہوگی. تفسیر تبری اٹھا لو 30 جلد صفحہ 9 سے کریں وَسَنْدَهُ صَحِيحٌ. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا، ان کو پورا پورا لینا ہی تو ہے. تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر 3586 وَسَنْدَهُ صحیح. اس مفہوم کے مطابق وَرَافِعُكَ إِلَيَّ عطف تفسیر ہے انی متوفی کا پر. مفہوم نمبر 4. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے سلانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقال اکثرون المراد بالوفات ہاہنا النوم کما قال اللہ تعالی وهو الذی یتوفاک باللیل. سورۃ الانعام آیت نمبر 60. اور وقال اللہ تعالی اللہ یتوفا انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. سورۃ الزمر آیت نمبر 42. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا قام من النوم الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6312. ابن کثیر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں وفات سے مراد نیند ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ذات ہے جو تمہیں رات میں فوت کرتا ہے. نیز آگے فرمایا اللہ یتوفا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ جانوروں کو ان کی موت کے وقت فوت کرتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کو ان کی نیند میں فوت کرتا ہے. سورۃ الزمر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نیند کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف لوٹایا. تفسیر ابن کثیر 2 جلد صفحہ نمبر 42. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی متوفی کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد نیند والی وفات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند میں اٹھایا. اٹھا لو تفسیر ابن ابی حاتم بحوالہ تفسیر ابن کثیر 2 جلد صفحہ نمبر 42 وسندہ حسن. آؤ میں آپ کو مختصر سے یہ بتاؤں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی کا میں نے کیا کیا ہے، یعنی ممیت کا، یعنی میں تجھے موت دینے والا ہوں. صحیح بخاری 2 جلد صفحہ نمبر 665 70 نمبر 9. اس سے پہلے جو حدیث ہے
4623 تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر 3580 اور تفسیر طبری تیسری جلد صفحہ نمبر 291. مختصر سا تبصرہ کرتے اس بات پر، یہ قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت نہیں، کیونکہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے. علی ابن ابی طلحہ راوی کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سماع نہیں ہے. امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں میں نے امام دحیم سے سنا، آپ نے فرمایا لم یسمع علی ابن ابی طلحہ من ابن عباس التفسیر. علی ابن ابی طلحہ نے سیدنا ابن ابی عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تفسیر نہیں سنی. اٹھا لو الجرح والتعدیل چھٹی جلد صفحہ نمبر 188. امام ابو حاتم الرازی المراسیل ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 140 اور امام ابن ابی حاتم التحریر والتعدیل چھٹی جلد صفحہ نمبر 188 نے اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کو مرسل قرار دیا ہے. حافظ مصری رحمہ اللہ نے بھی اسے مرسل کہا ہے. تہذیب الکمال 13 جلد صفحہ نمبر 307. حافظ حاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان علی بن ابی طالب لم یسمع من ابن عباس، یقینا علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا. مجمع الزوائد 10 جلد صفحہ نمبر 18. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل روایات بیان کی ہیں، آپ وہ دیکھا نہیں. لہذا اس ضعیف قول سے حجت نہیں لی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، واو ترتیب کے لیے نہیں آتا بلکہ معطوف اور معطوف علیہ کی مشارکت بنانے کے لیے آتا ہے. جیسے جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے، زید اور عمر آئے. آنے کے عمل میں دونوں شریک ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زید پہلے ہے یا عمر. لہذا اس آیت کا صحیح متواتر احادیث اور اجماع امت کی روشنی میں یہ ترجمہ لیا جائے میں تجھے زمین پر نازل ہونے کے بعد موت دینے والا ہوں اور وفات سے پہلے اپنی طرف زندہ آسمان پر اٹھانے والا ہوں. خوب یاد رہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں. اٹھا دو تصویر 25 جلد صفحہ نمبر 45. اب آپ کو مختصر سا بتایا جائے کہ نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے، اس کے بعد وفات پائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. اس عقیدہ کے ثبوت پر قرآن مجید کی 2 آیاتیں میں احادیث متواتر سے بھی موجود ہیں. میں 2 آیات صرف یہاں پر پیش کرتا ہوں اور اجماع امت بھی موجود ہے. حافظ شیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے
یا ان کی نبوت کی نفی، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اٹھا لو الحاوی للفتاوی، دوسری جلد صفحہ نمبر 166۔ قرآنی دلیل دیتے ہیں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ اٹھا لینے سے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ سورۃ الزخرف آیت نمبر 61 اور 62، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا تُصَدَّنَّكُمْ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اس نشانی کے وقوع میں شک مت کرو۔ یہ لا محاورہ واقع ہوگی اس خبر کے بارے میں۔ فرمایا میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری بات کو مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرمایا تمہیں شیطان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق کے اتباع سے ہرگز نہ روکے، وہ تمہارا کھلا بکھلا دشمن ہے شیطان، اس کی باتوں میں کہیں نہ آ جانا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، خروج عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا خروج مراد ہے۔ اٹھا لو صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6878 اور مسلم امام احمد پہلی جلد صفحہ نمبر 318، المستدرک حاکم دوسری جلد صفحہ نمبر 253، حدیث نمبر 3,300، وسند و حسن وصحح للحاکم۔ اس کے راوی ابو رزین اور ابو یحییٰ مصداق کو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ثقہ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت میں وَإِنَّهُ کی ضمیر سے کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ سیاق میں انہی کا ذکر ہے۔ پھر اس نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی نزول سے مراد قیامت سے پہلے ہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں 5 صفحہ نمبر 530، التحقیق عبد الرزاق مہدی۔ مشہور سنی مفسر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مفسرین نے اس آیت کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ایک نشانی ہے جس کے ذریعے قیامت کی آمد معلوم ہوگی، کیونکہ ان کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ان کا زمین پر نزول دنیا کے فنا ہونے اور آخر کے آ جانے کی دلیل ہے۔ اٹھا لو تفسیر طبری صفحہ نمبر 54۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانی ہے۔ باقی نشانی تو ماشاءاللہ پوری ہوگی، اب یہ ایک نشانی رہتی ہے۔ مشہور مفسر امام اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریم المعروف السدی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
یہاں سے مراد قبل قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ظہور نزول ہے. اٹھا لو تفسیر دے. اسی طرح آگے چلیے. اس مفہوم و تفسیر کی تائید احادیث صحیحہ سے بھی ہوئی ہے، جیسا کہ سیدنا حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا مذاکرہ کر رہے ہو؟ ان حاضرین مجلس نے عرض کی ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت اور قیام نہیں ہوگی. پھر آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر دھواں ظاہر ہوگا. دوسرے نمبر پر فرمایا دجال آئے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا دابۃ الارض. چوتھے نمبر پر فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. پانچویں نمبر پر فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہونا. چھٹے نمبر پر فرمایا یجوج مجوج کا خروج. چھٹے نمبر پر فرمایا ساتویں نمبر پر 3 مقامات سے خسف زمین کا نیچے دھنس جانا. 3 جگہ پر ایسی جگہ ہوگی کہ زمین کا نیچے دھنس جانا ان کا واضح ہو جائے گا. یعنی مشرق کا خسف مشرق کی طرف وہ علامات ظاہر ہو جائیں گی. اور فرمایا مغرب کا خسف کچھ مغرب کی طرف ایسی چیزیں ہوگی جو زمین کے اندر دھن جائیں گی. 9ویں نمبر پر فرمایا جزیرہ عرب کا خسف ہوگا. اور 10ویں میں فرمایا کہ ان سب سے آخری نشانی کے طور پر یمن سے آگ نکلے گی. یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو اس کے معیشت کی طرف ہانگ لائے گی، آواز دے گی. اٹھا لو صحیح مسلم کی حدیث ہے دوسری جلد صفحہ نمبر 393 حدیث نمبر 2901. یہ حدیث نص صحیح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور دوسری حدیث سناتا ہوں آپ کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر امام عدل اور قاضی مصنف کی حیثیت سے نہیں اتریں گے. آپ صلیب کو توڑیں گے. آپ کس کو توڑیں گے؟ صلیب کو توڑیں گے. خنزیر اور بندر کو قتل کریں گے. جزیہ ختم کر دیا جائے گا. سجدہ صرف اللہ رب العالمین کو ہوگا، باقی کسی کو بھی نہیں ہوگا. المعجم الاوسط للطبرانی دوسری جلد صفحہ نمبر 203 اور 204 حدیث نمبر 1264. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو لا باس بہ کہا ہے. یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے زمین پر اتریں گے. آپ قیامت کی واضح نشانی ہیں. ان 2 احادیث مبارکہ سے آیت کریمہ کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول، ترجمان قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، امام قتادہ تابعی اور امام سدی کی تصریحات نور علی نور ہے.
اور قرآنی دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی، قرآن کی ایک دلیل دوسری سورۃ النساء آیت نمبر 156 57 58 59۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ قبل موتی، ان آیات میں قبل موتی میں ہی جو ہے نا، ہی اس ضمیر کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر کوئی یہودی اس گھر کی چھت کے اوپر بھی ہوگا، کوئی اس گھر کے چھت کے اوپر بھی ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل فوت نہیں ہوگا۔ تفسیر طبی اٹھا لو، 6 جلد صفحہ 54 تو صحیح۔ ابو رجاء محمد بن یوسف امام حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ قبل موت عیسیٰ واللہ ان الآن لحی عند اللہ ولکن اذا نزل آمنوا به اجمعین، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سب یہودی عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کی قسم آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور عیسیٰ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن جب آپ نازل ہوں گے تو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ امام مالک بن غزوان غفاری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا، کوئی یہودی یا عیسائی باقی نہیں رہے گا مگر آپ پر ایمان لے آئے گا۔ جویریہ بن بشیر سکہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے اٹھا لیا ہے اور وہ آپ کو قیامت کے دن ایسے مقامات پر پہنچائے گا کہ نیک و بد آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر 6251 وسندہ صحیح۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ اٹھا لو مسائل احمد صفحہ نمبر 441۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں زیادہ قرین صحت و ثبات اس کی تفسیر ہے جو کہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے۔ تفسیر طبری اٹھا لو جلد 3 صفحہ 204 اور ابن کثیر احمد فرماتے ہیں وہ صحیح، یہی صحیح قول ہے۔ نیز آفسا فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ، یہی قول حق ہے۔ اٹھا لو تفسیر ابن کثیر، آپ کو وہاں دوسری جلد صفحہ نمبر 413 پر یہ بات موجود ہوگی۔ حدیث ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اس معنی کا مفہوم کی معید ہے۔ اٹھا لو صحیح البخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 3448 و صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، پہلے جلد صفحہ نمبر 87 حدیث ہے 155۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یعنی کہ قیامت کے قریب
عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل کریں گے۔ یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کی میں نے دلیلیں دی ہیں، اور محدثین مفسرین کے سے ثابت کیا ہے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے، آسمان سے اتریں گے اور قیامت کے قریب آئیں گے، اور اس پر لوگ ایمان لائیں گے، اور لوگ ان کی بات کو مانیں گے، وہ حکومت کریں گے، پھر موت آئے گی، پھر موت کے بعد وہ دفنایا جائے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ کل انشاءاللہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق احادیث مبارکہ سے بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ دعا رب العالمین سے جو کچھ سنایا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔